السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ایام حج، اور اگلے مہینہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک حج کے ایام رہیں گے۔ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے شروع کا 10 دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے۔ ان ایام میں اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو جائے کہ وہ مکۃ المکرمہ جانے کا، آنے کا اور وہاں پر رہنے کا، اور پھر جتنا دن ان کو رہنا ہے اتنا دن اپنے گھر میں پورا خرچہ دے کر کے، یہ پورے انتظام کے پیسے اگر اس کے پاس ہیں تو حج ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے حج کو فرض فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کا استطاعت رکھتا ہو۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ حج جو ہے یہ عشق کا آخری درجہ ہے، عشق حقیقی کا آخری درجہ ہے۔ جب محبت حد سے زیادہ ہو جائے تو محبت وصال چاہتی ہے، ملنا۔ جب محب محبوب سے حد درجہ محبت کرنے لگ جائے تو اب محب عاشق یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے معشوقہ سے، اپنے معشوق سے کیسے ملوں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کے اندر بندہ عبادت کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا استحضار کر کے اتنا وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اب بندے کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صبح شام دوپہر ہر وقت اللہ رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاس برداشت کر کے ہم نے روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی، عبادتیں کی، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اب جیسے رمضان گزرا شوال آیا، اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات۔ اگر تم مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے ہو اور مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو آؤ،
یہ شوال کا مہینہ، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا 10 دن جو ہے یہ ایام ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، تم تیاری شروع کرو۔ مجھ کو تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے حقیقت میں، لیکن آؤ میں اپنا ایک گھر بتاتا ہوں۔ جب تم میرے گھر میں آ جاؤ گے اور جیسے جیسے میں کہوں گا ویسے کرنے لگ جاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو حج جو ہے یہ ایک عاشقی سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے۔ حج کو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں، انہی لوگوں کو اپنے گھر میں حاضری کی سعادت دیتے ہیں جن کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت چھپی ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ حج کے فارم بھرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کا نام نہیں آتا، پینڈنگ میں چل جاتا ہے اگلے سال کے لیے، اور کتنے لوگوں کے معلوم رہتا ہے کہ ایسا نام نہیں آئے گا، اچانک سے ان کا نام آ جاتا ہے۔ تو یہ اچانک سے ان کا نام آنا اور جو یہ ارادہ کر کے کہ نہیں میرا نام اس سال آئے گا، اچانک سے اس کا نام نہیں آنا، یہ جو ہے اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرو۔ تو حج میں جانا یہ اللہ کی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور وہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے۔ بزرگان دوستو، ہمارے درمیان سے حج کی فضیلت ختم ہو گئی۔ حج کرنا جو ہے کریں گے کبھی؟ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی بہت سارے کام ابھی پینڈنگ میں ہیں، سارے کے سارے کام جب ہمارا نپٹ جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں۔ تو عشق کی جو عمر ہوتی ہے وہ جوانی ہوتی ہے، کہتے جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ نوجوان لوگوں کو ہر قوم نے نوجوانوں کی عزت دی۔ جب تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب وجود میں آئے، جہاں جہاں بھی انقلاب ہوا، یہ سب نوجوانوں نے کیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَرَجُلٌ شَابٌ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جو خوش قسمت لوگ اللہ کے سایہ کے نیچے ہوں گے ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو نوجوان ہیں، جنہوں نے اپنے جوانی میں اپنے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ رب العزت خاص طور سے ان نوجوانوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے اپنا سایہ مقرر فرمائے۔ تو بزرگان دوستو، تو جیسے جوانی جو ہے یہ بہت پیاری عمر ہوتی ہے، اللہ اگر کسی کو جوانی میں مان دے دے تو اس کو جوانی میں حج کرنا چاہیے، اور جوانی کا حج جو ہے معلوم کر کے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے۔ اب بزرگ ہو گئے ہیں، ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، بہت بڑی بات ہے حج کرنا، لیکن وہ فیلنگز، وہ احساسات، وہ شوق، وہ جذبات، وہ ایک ایک جگہ پر قدم رکھنے کی امنگ، طرف ہر جگہ دیکھنے کا شوق جو ہے، کہاں میرے نبی کہاں پہ بیٹھے تھے، کہاں پہ کیا کون سی نماز پڑھی تھی، کس کس جگہ پر گئے تھے، کیسے کیسے گئے تھے، یہ تمام کے تمام افعال کو کرنے کے لیے ہمت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے جسم کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے جوانی کے اندر عشق ہو جاتا ہے، اے میرے نوجوان آؤ مجھ سے محبت کرو، آؤ میرے گھر میں، تمہارا بھی رمضان کا مہینہ گزرا، تم نے اپنی جوانی میری عبادت میں لگائی ہے اور تمہارے دل میں مجھ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، آ جاؤ میرے گھر۔ ہم کیا کرنا ہے؟ ایک دیوانہ جیسے ہوتا ہے، کسی کی یاد میں بالکل پاگل ہو گیا،
نہیں ماں کی خبر، نہیں باپ کی خبر، جس کی کوئی بھی خبر نہیں، نہیں اپنے کپڑے کو دیکھتا ہے، نہیں بات کچھ بھی، بھوکا پیاسا رہتا ہے. اب خاص یہی حیات لے کر کے میرے پاس آ، بالکل دیوانہ ہو کر کے اللہ اللہ کہتے ہوئے دنیا سے کچھ بھی خبر نہیں ہے، بس اس حالت میں میرے پاس آ. اب تمہارے پینٹ اتر گئے، تمہارے ٹی شرٹ اتر گئے، تمہارے بہترین لیلن کے کپڑے اتر گئے، برانڈیڈ کپڑے اتر گئے، سب چیز اب تو ہی کپڑے بانا ہے. ایک کو لنگ بھی بنا لینا اور ایک کو چادر بنا لینا. کسی سے کوئی پیار کرتا ہے تو اسٹارٹنگ میں چھپکے چھپکے باتیں کرتا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے، کسی کو پتا نہ لگ جائے، اپنی بات کو جلدی سے شیئر بھی نہیں کرتا. اور جب وہی عشق جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ محبوب کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اب اگر اس کو لوگ روکنا بھی چاہیں، منع کرنا بھی چاہیں، اب وہ روکنے والا نہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو مسجد کے اندر عبادت کرنے میں آہستہ عبادت کرو. نماز پڑھ رہے ہو تو اتنی آہستہ سے قرات کرو کہ بغل والوں کو تکلیف نہ ہو. مسجد میں اگر قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو پاس میں نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ تو قرآن کی تلاوت کو بالکل آہستہ کر دو. اب اللہ کے گھر میں آ کر کے بالکل آہستہ آہستہ عبادت کرنا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا. اور جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اب تلبیہ پڑھتے ہیں، تب حکم ہے کہ تلبیہ تم زور سے پڑھو، آہستہ نہیں پڑھنا، دل میں نہیں پڑھنا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس کو زور سے پڑھنا ہے، دل میں نہیں پڑھنا. کیوں؟ میری محبت میں تو میرے گھر پہ آیا ہے. اب جب تو اپنے محبوب کے گھر میں آ گیا، اپنے اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اب تو چیز تمہارے دل میں کتنی مجھ سے محبت. بزرگار دوستو، اور شدت محبت میں اور شدت ہوتی ہے اور وصال چاہتا ہے. جس سے بات کر کے جس کے گھر تک پہنچا اس کو گلے لگاؤں، اس کو چوموں، اس کو بہترین سے اس کا پیار کروں. اللہ نے ساری چیزیں بیت اللہ کے اندر رکھا. حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم. ہمارے یہاں سب ہیں اس کو ملتزم. اگر اللہ نے موقع دیا، بھیڑ نہیں ہے تو سنت ہے اس ملتزم کے پاس چپک جاؤ، چپا لو اس کا، بہترین سے اس کے بعد پورا مس کرو. یہ کیا بھائی؟ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، دیوار کو پکڑنا، دیوار کو چومنا، دیوار کو اپنے سینے سے لگانا، یہ کون سی عبادت ہے؟ تم میری محبت میں آئے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو لو. میں تو دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتا، لو میرے بیت اللہ کی جگہ کو تم خوب چپو، خوب ہو سکتا. جتنی بھی پیار و محبت کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پورے بیت اللہ کے اندر. کسی سے پیار ہوتا ہے، جب پیار کرتے کرتے محبوب کے گھر کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کنارے سے چلے گئے، کبھی ادھر سے چلے گئے، دیکھا کوئی تو ہے نہیں، چکر لگا رہے، کوئی پوچھا بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ نہیں بس ایسے آیا تھا میں گھومنے کے لیے، ایسے گھومنے کے لیے آیا. وہ بتا نہیں رہا ہے. اللہ کہتے تھے تو کعبہ میں آیا، بیت اللہ میں آیا، تو میری محبت میں آیا ہے. جیسے ایک عاشق اپنے معشوقہ کے گھر کی چکر لگاتا ہے، اب تو میرے گھر کا چکر ساتھ مت لگا، تاکہ دنیا والوں کو یہ ظاہر ہو جائے کہ تو میرا محبوب ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو دنیا کے کونے سے حج کرنے کے لیے آیا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ میں تیری محبت چکر لگا. دنیا میں بس یہی ایک ایسا گھر ہے جس کا چکر لگانا جائز ہے، سنت ہے، عبادت ہے.
اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مقدس جگہ نہیں ہے جس کے چکر لگانے کا اعلان کر دیا۔ مسجد تو یہاں بھی ہے، جامع مسجد بھی ہے اور بھی مسجد ہیں، چکر کہیں بھی نہیں لگانا، چکر تو بس بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بندے کی اللہ اور بندے کے ساتھ کیسے ان کا قرب بالکل خاص ہو جائے، جس کو چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب کے حج کرنے کے لیے گئے، حکم ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر لیے ہیں، اب کھڑے ہیں تو کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھیں۔ نماز کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ قیام میں تلاوت کر رہے ہیں تو اپنی نگاہ کہاں میں چاہیے؟ سجدے کی جگہ، ادھر ادھر نہیں، کہیں بھی نہیں دیکھنا۔ وہ بندہ جو کتنی بےتابی کے ساتھ، کتنی دعاؤں کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے پہنچا، اللہ نے اس کو موقع دیا۔ امام صاحب سے پوچھے، حضرت اب میں اگر نماز میں کھڑا ہوں تو اب میں سجدہ کی جگہ پر نہ دیکھ کر کے میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھتا ہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ کہاں؟ اگر آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں صحن کعبہ کے اندر اور آپ سجدے کی جگہ نگاہ آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش۔ اور ممانعت جو ہے وہ ہے نظر کو آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ نماز کیا ہے؟ صاحب نے کہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ پھر موقع کب ملے گا نہیں۔ تو اللہ کے اس گھر کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو بزرگان دوستو، یہ حج جو ہے یہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، ایک ہی بار فرض ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے جو عبادت میں مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے آ جائے اور پھر دوبارہ اس کو کب آنا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ 5 سال کے اندر اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ میں حج کر لیے، اب 5 سال کے بعد کوشش کرو کہ اللہ کے اگر اس کے درمیان جتنا جلدی ہو سکے کرے تو اچھی بات ہے، لیکن 5 سال کے درمیان آتے ہیں، چاہے حج کے لیے آؤ چاہے عمرہ کے لیے آؤ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب میرا ایک مرتبہ میرے گھر میں آیا تو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی کہ بار بار آنے کا دل کرتا ہے۔ تو بزرگان دوستو، حج جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے حدیث پڑھی بخاری شریف، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں اللہ جس کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اپنے گھر کے لیے قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 ہجری میں حج فرمایا، حجۃ الوداع، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے میدان عرفات۔ علماء کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ نے شرکت کی، کتنے ایمان والے آئے تھے؟ 1,24,000۔ دنیا میں ویسا مقدس حج نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو، اس کے بعد آپ کے بعد جتنے صحابہ ہیں وہ صحابہ کے ایک عمل کو بھی ادنا انسان، صحابہ کے ایک عمل کو بھی، ایک عمل کے ثواب کو بھی دنیا کا بڑا سے بڑا قطب اللہ نہیں ہو سکتا۔
1,24,000 صحابہ کرام نے جو حج کیا اس میں غریب بھی رہے ہوں گے، اس میں کہاں کہاں سے دور دراز سے آئے ہوں گے۔ یہ شوق، یہ جذبہ تھا کہ اللہ میں کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ اللہ میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شوق، یہ جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی مال عطا فرما تاکہ ہم آپ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ حج یہ معمولی چیز نہیں، یہ جو احرام باندھتے ہیں، احرام کی جو حالت ہوتی ہے نا، احرام کی حالت میں جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ بیوی سے ملنا نہیں، ناخن نہیں کاٹنا، بال کو جھاڑنا، بال کی جڑ کو نہیں گرانا، حرم کی کسی چیز کو نہیں نقصان پہنچانا، بہت ساری چیزیں وہ چیز جائز ہے اور وہی چیز ناجائز ہو گئی۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جب تم میرے پاس آؤ گے، تمہاری موت ہو جائے گی نا، اسی 2 کپڑے میں آؤ، جیسے مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہو جنت میں، جب میری ملاقات تم سے ہوگی، جب تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، تو یہ خواہش رکھ کے جانا کہ اللہ جیسے اس دنیا میں ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، جنت میں بھی اپنا دیدار نصیب۔ اس لیے بزرگار دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات کو حج کے اندر زندہ فرمایا۔ یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو 7 چکر لگاتے ہیں، تقریباً 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک مرتبہ صفا سے ہم مروہ گئے تو 350 میٹر تقریباً۔ اس طریقے سے ہم جب 7 چکر لگا لیے تو کہتے ہیں کہ 3 کلومیٹر ہم چلیے۔ یہ جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر جانا، پھر دوسری پہاڑی سے پھر پہلی والی پہاڑی پر جانا، یہ سارے جو چکر لگا رہے ہیں، یہ کتنے اللہ کے قریب وہ بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی کہ اللہ نے اس سنت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے واجب قرار دیا۔ اللہ نے وہ جو اسماعیل علیہ السلام جب ان کو پیاس لگی تھی، ان کی دوڑ میں جب آپ صفا سے مروہ جاتی تھی، پھر مروہ کو دیکھتی تھی کہیں پانی نہیں ہے، پھر صفا جاتی، اس طریقے سے 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ نے اس چکر کے اندر کتنا اخلاص رہا ہوگا، کتنا اللہ کی محبت رہی ہوگی کہ ایک ایک عمرہ کرنے والوں کے لیے اور ایک ایک حج کرنے والوں کے لیے جو جاتے ہیں ہمیں واجب قرار دیا۔ اس لیے بزرگار دوستو، حج جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جتنا جلدی میں ہو سکے اللہ ہمیں بھی مال میسر فرما، مال نصیب فرما، اللہ حلال مال نصیب فرما، تاکہ اللہ ہم آپ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ بچے بھی نیت کریں، جوان بھی نیت کریں، بزرگ بھی نیت کریں، خواتین بھی نیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا